ایسے پرسنالٹیز ہے کہ میں یہ کرسی پہ بیٹھنے کا مستحق نہیں ہوں. آپ سب کا پیار, آپ سب کی دعائیں کی وجہ ہی ہے کہ میں اس مقام پر ہوں, اور اس کے لیے میں تہ دل سے آپ سب کا شکر گزار ہوں. نہ صرف میری طرف سے, میری فیملی, میری وائف, میرے بچے, میرے پیرنٹس, اور یہ سارے جو بینیفیشریز کا ذکر ہوا ان کی طرف سے. اگر میں کبھی سوچتا ہوں, میرے کو ابھی بھی اچھا یاد ہے کہ جب میرے کو امریکن یونیورسٹی میں ایڈمیشن آیا تھا, اور جو اس قسم کی جو مدد ہوئی تھی کہ وہ ٹائم پہ فیض عام, افتخار حسین صاحب اور جو حضرات بورڈ میں تھے کیا سوچ کے میرے کو فنڈ کرے وہ ٹائم. I mean, why is that کہ they chose to fund that an amount during that time. تو probably یہ ساری چیزوں کے پیچھے, اور جیسے میری لائف کا بھی ذکر ہوا, جو ڈیسٹنی اللہ میاں سیٹ کرتے اس کے لیے کسی کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہوتا. آج بھی جب میں آتا ہوں یہاں پہ تو پرانا اسکول, جو اسکول بھی نہیں ہے, میرے ابھی بھی دوست ہیں, آئی مین ون آف دا بیسٹ فرینڈس, اور ان لوگ سے ملے تو وہ ٹائم پہ کہاں شروع کرے تھے اور کیا سوچ تھی, آپ بالکل اندازہ نہیں کر سکتے. تو محض اللہ تعالیٰ کا بڑا یہ ہے نا کہ خاص کرم ہے, اس کی وجہ سے یہ سارے اس کی عنایات ہے کہ اس طرح کی بات کرنے کا موقع مل رہا, اور جو مقام پہ اللہ تعالیٰ رکھا اس کا کسی طرح بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. معذور حضرات کی جو لائف ہے اس میں 3 اہم پہلو ہیں. ایک ہے ایجوکیشن, تعلیم کی ضرورت, امپلائمنٹ چاہیے, لیکن یہ دونوں چیزوں کی ضرورت تقریباً سبھی سوسائٹی میں ہے, سبھی لوگوں کو ہے. جو چیز سے ہم لوگ یا معذور لوگ مار کھاتے یا ڈس ایڈوانٹیج پہ ہیں وہ موبلٹی ہے, وہ ہیئرنگ ایڈس ہے, وہ ان کے لیے آرٹیفیشیل لیگس چاہیے, کسی کو آئی سرجری چاہیے. یہ تینوں کا جب آپ سرکل بناتے تو ایک ڈسکس سرکل, لائک میری ایک اور کسی اس میں لکھا تھا اس کے بارے میں, ون تھنگ لیڈس ٹو دی ادر تھنگ, اینڈ ونس یو آر ناٹ ایبل ٹو لائک ٹیک کیئر آف اینی آف دیز, آپ کی وہی چیز چلتے رہتی, لائف ایسی چلتے رہتی. آپ کو پڑھائی کی مشکل ہے, گاڑی نہیں ہے آپ کے پاس, گاڑی ہے تو پھر جاب نہیں ہے. وہ المیہ لائک بہت لائک دنیا میں جا کے 1 بلین لوگ ہیں ود ڈسیبلٹیز, رفلی 20% آف دی پیپل. Even in a country like US, the income disparities are amazing. Like جو نارمل لوگ ہیں اگر 1 روپیہ کماتے تو معذور لوگ 50 روپے کماتے. تو you could imagine کہ انڈیا وغیرہ میں اس جہاں کے پالیسیز وغیرہ سب اس وجہ سے بھی جو بھی چیزیں ہو سکتی, the divide is huge. تو آپ سب کے ساتھ مل کے جو کام کرنے کا موقع مل رہا, اس کی وجہ سے یہ جو بھی یہ 3 چیزیں ہیں اس کو کور ہم لوگ کر کے ہٹانے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ جب ہم لوگ 2001 میں فاؤنڈیشن کا خیال آیا تھا تو حیدرآباد سے کام شروع ہوا تھا. اس کے بعد پھر کچھ لوگ امریکہ میں بولنے لگے حیدرآبادی کیوں, آپ اور مقامات پہ کیوں نہیں کرتے, تو انڈیا میں اور جگہ کرنے کا سوچنے لگے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انڈیا کیوں, امریکہ کیوں نہیں, تو پھر بولے امریکہ کریں گے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ امریکہ اور انڈیا کیوں, گلوبل کیوں نہیں. تو اب لائک آئی تھنک آلموسٹ 2009 میں ہم لوگ اس کو گلوبل بنائیں, اور اس کی وجہ سے جیسا آپ سنیں کہ 12 ممالک میں ڈفرینٹ قسم کے کام چل رہے ہیں. اس میں تھوڑے جو ہائی لائٹس ابھی تک ہے اس میں یہ ہے کہ ایک اسکیم ہم لوگ شروع کرے تھے, گیو ہوپ 1000 لوگوں کو بزنس لگا کے دینا, چھوٹا موٹا بزنس. ہم وہ ٹائم پہ اس کی مقدار جو ہے نا $500 مقرر کرتے, بولے کہ $500 میں آپ چائے کی دکان لگا کے دو, ویجیٹیبل کی شاپ لگا کے دو, کچھ بھی. لیکن آپ سب سے یہ شیئر کرتے ہیں میرے کو بڑی خوشی ہو رہی کہ ایک اس طرح کا اسکیم 1000 امپلائمنٹ لگانے کا ہم لوگ اللہ کے شکر سے وہ تکمیل ہے. اس میں ایک آرگنائزیشن انڈیا میں ہے, ڈیجیٹل امپاورمنٹ فاؤنڈیشن کر کے, نیو دہلی کی, ان کے ساتھ ہم لوگ کا کام ہے. ہماری جو ویب سائٹ ہے equallyable.org, اس پہ اس کی کچھ ویڈیوز ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کچھ وہ ویڈیوز دیکھیے کہ دیہات میں رہنے والے جو کبھی ٹیکنالوجی کے بارے میں نہیں سوچے, کبھی یہ کہ ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ پلیٹ فارم ایگزسٹ کرتا یا اس کو اس طرح اویلیبل کر سکتے.
تو میرا ڈے جو جاب ہے وہ ٹیکنالوجی ریسرچ انوویشن کی ہے. تو زیادہ تر سوچ یہی رہتی کہ کیسا دوسری جو طرف ایڈوانٹیج ہے یا جو ایڈوانٹیج ہے اس کو ڈسیبلٹی میں لائیں. تو یہ ایک پروگرام ایک اس کا ایک پہلو ہے. لیکن اس سے یہ ہوا کہ آپ بکنگ کیجیے $500 ہم فاؤنڈیشن سے لگا رہے ہیں. ہمارے پارٹنرس اور سب ملا کے میرے خیال سے $1,000-1,200 کا یہ ایک بزنس ہوا. لیکن لوگ $150 سے $100 سے $200 مہینے کما رہے ہیں. تو جو امپیکٹ جیسے ورلڈ میں آپ دیکھیں گے نا, یو ہیو ٹو ہیو اے میجرمنٹ, یو ہیو ٹو ہیو لائک اے امپیکٹ, اور اس کی جو پرفارمنس ایلیمنٹس رہتے you look for those, and this is like a perfect example of how not only you are empowering an individual, but then you are also taking care of their families, or through cases when you are helping their communities. تو وہ اتنا سکسیزفل وہ پروگرام تھا, تو اب ہم لوگ اس کو جو ہے نا 2 اور پروگرام اناؤنس کرے. ون مور ایڈیشنل 1,000 امپلائمنٹ اسکیمس ان انڈیا اینڈ another 1,000 ان پاکستان. تو وہ بہت سکسیزفل ہے. اور ایک دوسرا جو خاص کام ہم لوگ کیے کہ اب اتنے دن سے کام کرے بعد میں ایک چیز ہم لوگ نوٹس کرے کہ کام رک جانے والا ہے اگر ہماری فنڈنگ ختم ہو گئی. تو اس کو کیسا انسٹیٹیوشنلائز کرے کہ دیر از سم تھنگ کہ دیٹ کین آؤٹ لیو آور لائف. کل کے دن خدا نہ کرے کیا ہم سب کو جانا ہے, اگر ہم لوگ چلے گئے تو پھر یہ کام نہ رکے. تو اس پہ زیادہ آج کل کام ہو رہا. تو الحمدللہ اس میں ابھی 2 سال سے یہ تھنکنگ یا اس کی ہم لوگ کافی کوشش کر رہے ہیں. تو انڈیا میں ڈیجیٹل اکیڈمیز یہ ٹیک کے ایسے ہم لوگ لائک اگین وہ ڈیجیٹل امپاورمنٹ فاؤنڈیشن کے تھرو کر رہے ہیں. اور کنیا میں ایک ریجنل ویل چیئر مینوفیکچرنگ سینٹر بنائے. اس میں جب اللہ چاہا تو پورا جب پہنچے گا تو 10,000 ویل چیئرس پر ایئر بنیں گے. اور ویل چیئر کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کو عام یہاں پہ دکھتے یا ملتے, they are not designed to the individual requirements, right? اور خاص کر انڈیا میں یا دوسرے ممالک میں the same wheelchair cannot be used in the house and outside. So there is a concept of this high terrain wheelchairs جو there will be like indoors and outdoors میں use کر سکتے. To the extent possible اس میں ہم لوگ چاہ رہے کہ disabled جو لوگ ہیں یا people with disabilities وہ اس میں employment وہ لوگ کو دے فراہم کرے. تو یہ I can't imagine being a small organization like equally able to be able to working with. یہ کینیا گورنمنٹ ہے, اس میں WHO ہے, UK کی ایک فاؤنڈیشن ہے, ایک کینین یونیورسٹی. تو they together came together and they are designing this new like the first prototype نومبر میں اس کا کچھ بنا تھا اور اس کا پروڈکشن وغیرہ شروع. تو سیم کانسیپٹ پاکستان میں ہم لوگ ایک کرنا چاہ رہے تھے, تو وہاں پر بھی اسی طرح کا ایک کام شروع کرے. اور ایک دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ ابھی ہم لوگ ایک MOU سائن کرے پاکستان کے لیے 5 سال کا کام, جس میں ایک اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے سارے ٹیچر اور دوسرے حضرات کی جو فیس وغیرہ ہے اور ٹیوشن لائک سیلریز ہے وہ کر رہے. اور ایک اگین اگر آپ لوگ جا سکتے ویب سائٹ پہ, تو ایک ڈسیبلٹی ریلیٹڈ کرکٹ ٹورنامنٹ کرا ہے, ویل چیئر کرکٹ. اور آپ صحیح کہہ رہا ہوں میں, آپ میں سے پلیز آپ لوگ جا کر دیکھیے اس کو. وہ آخر میں ایک ویڈیو میں ایک شاٹ ہے جس میں وہ ایک ویل چیئر پہ وہ بیٹ کر کے بال کو ہٹ کرتا, اور اس کی جو چہرے پہ مسکراہٹ ہے, میرا دل دیکھ کے اتنا خوش ہوا کہ میں بولا زندگی بھر میں کرکٹ کو فالو کرتا ہوں, کبھی میں نہیں سوچا کہ میں کھیلوں گا. تو اس طرح کی اسپورٹس میں بھی انکریجمنٹ کرنا. تو دی انکلوژن وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ از دی بیسٹ فارم آف انکلوژن, کہ جو بریتھ کر سکتے ہیں, جو گھروں میں ہو سکتا. اور یہ کہ یہ لوگوں کو ایسا کبھی فیل نہیں ہونا ہے کہ آئی مین دے ہیو دی پوٹینشیل. لائک الحمدللہ جیسے میری اتنی جرنی ہے وہ سب ہے, بٹ واٹ آئی واز شیئرنگ ان سائڈ واز کہ آئی ایم ناؤ لیڈنگ دی جیسے RTC بسز ہیں یہاں پہ, اور جو میٹرو ہے اس کا جو سب ریسرچ انوویشن ہے, اس کا انفراسٹرکچر, سیفٹی اور ایسٹ آر پارٹ آف مائی ٹیم ناؤ. تو اٹ از لائک تھرو آؤٹ دی US ہم لوگ کا ٹوٹل لائک گورنمنٹ کا جو ہمارے ادارے کا بزنس کا جو فنڈنگ ہے از $100 billion. اور اس کا ریسرچ واٹ ایور ریسرچ وی ڈو فیڈس دی بگر لائک پروجیکٹس فار دی گورنمنٹ.
तो आई थिंक द पॉइंट बीइंग के लाइक जो भी यहाँ पे हमारे बेनिफिशियरीज हैं वो लोग को लाइक यू हैव टू लुक फॉर द नॉर्थ स्टार, एक कहावत इंग्लिश में राइट कि आपको जस्ट लुक फॉर द स्टार लाइक दैट इज लाइक इन हाईएस्ट लेवल और उसको अचीव करने का। दूसरा एक दो तीन मुख्तसर बातें किताब में मैं बड़ी बहुत मुश्किल से मेरे माजी को खिरोदा मैं, और उसमें एक पहलू मैं उसमें बताना चाह रहा था कि जैसे आप जिक्र किए थे मैं हैदराबाद आया चूँकि मेरे को कहीं स्कूल में जाने का मौका नहीं था, मैं पढ़ नहीं सकता था, लेकिन जब आया तो मैं मेरे ना माँ बाप थे ना भाई बहन साथ थे, मैं बिल्कुल अकेला था। और वो टाइम पे मैं जब किताब लिख रहा था तो ये टटोला था कि व्हाट मेड मी स्टे, मैं हैदराबाद में रुका क्यों, मेरे को उसका जवाब नहीं मिला। मैं यही सोचा कि एक टाइम पे वो जो है ना अल्लाह की हिदायत थी कि पता नहीं किसी वजह से वो मेरे को रुकाए रखा, राइट। मगर मैं बात जो आपसे करना चाह रहा था कि दुनिया में अक्सर ये होता है कि ये काम होगा नहीं होगा, दो ही चीज़ें हैं मोस्टली, दो ही चीज़ें, मगर अपने को एक तीसरी चीज़ लाइक देयर शुड बी अ थर्ड ऑप्शन कि ये दोनों के बीच में क्या है। और आई थिंक डिसेबिलिटी में ये बहुत ज़रूरी है कि हमेशा आपको कोई चीज़ मिल सकती है या नहीं मिल सकती, आप आसानी से नाम नहीं बता सकते। मेरे केस में ऐसा होता था तो मैं वो मिडिल ऑप्शन क्या है मेरा वोटर होता था, और बहुत बार अक्सर मैं दुआ करके उसी का अभी लाइक जैसे यहाँ पर आए बार में अभी एक क्लास से कोई ऐसा मौका हुआ जिसपे लाइक मैं किसी को कॉल कर सकता था, मगर मैं बोला कि मेरे को अल्लाह से पूछना है, 2 रकात नमाज पढ़ा, मैं उसकी दुआ करा, आप यकीन कीजिए अल्लाह ताला आपकी हेल्प करता, मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं हुई, वो काम उसी तरह होगा जिस तरह मैं चाह रहा हूँ। बोलने को बहुत बड़ी बात है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए इसका मैं तस्करा कर रहा हूँ कि आप खासकर हज़रात वो चीज़ को आप कायम रखें कि अल्लाह से पूछे, उसके सामने गिड़गिड़ाए, उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, और आपकी तवक्को से बढ़ के ये सब चीज़ें। लास्ट चीज़ जो मैं आपको शेयर करूँगा, एक चैप्टर मेरी बुक में है अनप्लग योरसेल्फ, अपने आप को जैसे जो है ना बिल्कुल निकाल लो। तो होता है कि आप जो सोसाइटी में है, जहाँ पर है आपके भाई बहन है, रिश्तेदार है, एक कंफर्ट जोन है आपका, और आप नहीं चाहते कि डिसेबिलिटी लेकर मैं बाहर गया तो मेरे को ये मुश्किल होगी, वैसा होगा, वो सोचते हुए वही सिचुएशन में रहते हम लोग की लाइफ में, मेरी लाइफ में जब मैं यहाँ से गया तो पहली दफ़ा जब अम्मी को कॉल करके बोला कि मेरे को खुद खाना पकाना पड़ता, मेरे को खुद लॉन्ड्री करना पड़ता, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, वो कभी सोच ही नहीं थे कि जो है ना वैसा आपको करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको करना पड़ता। अब जैसे मेरी फैमिली है, वो लोग को भी लाइक इट्स so difficult कि you think like you know the options are in there, but आपको उसकी कोशिश करना है, तो आपको अनकंफर्टेबल होना है, आप हिम्मत करिए, निकलिए, सारी चीज़ें आप प्लान नहीं कर सकते, आप अल्लाह पे छोड़िए, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको जो जहन में है वो आपकी पहली सीढ़ी या दूसरी सीढ़ी जो भी समझिए वो लीजिए, फिर उसके बाद में अल्लाह ताला खुद आपको जो है ना आपकी तवक्कुल से बढ़ के, आपकी सोच से बढ़ के जो है ना नवाज सकता। अगेन मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि इतने कम वक्त में आप इतने सारे लोग आए, और आप सबका वक्त इतना कीमती है यहाँ पे, आपकी ढेर सारी दुआएं चाहिए हम लोग, मेरी फैमिली को, मेरे भाई, मेरे बच्चों को, मेरे माँ बाप के लिए, इक्वल एबल के लिए डोनर्स जो हैं उनके लिए, इक्वल एबल के जो वॉलंटियर्स है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हमारे पास पेड स्टाफ नहीं है, हम लोग सब अपना टाइम दे के ये काम करते हैं, उन सब के लिए दुआ कीजिए, और ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ये काम कायम रखे, हम रहो ना रहो, ये अल्लाह ताला ये काम कायम रखे, और आप सबको अल्लाह ताला सेहत दे, आप सबके कामों में बरकत दे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।